المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا روشن اور واضح بیان ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان اور ایک ہوتا ہے تبیان۔ لفظ کی زیادتی سے معنی میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے، تو مطلب اس کا اسی لیے کیا جاتا ہے روشن بیان۔ ان روشن بیان کی کچھ آیات کی آگے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان میں کی ایک بولی، اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے۔ وما أريد أن أشق عليك، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قریب ہے انشاء اللہ تعالی تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك، موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا۔ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں۔ والله على ما نقول وكيل، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها
آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا ندا کی گئی میدان کے دہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی اللہ ہمیں ذوق نصیب فرمائے، آمین. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء کے آپ جو ہے وہ یوں بولے مشائخ میں ہیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. کیا کمال کے عالم دین تھے اور کیا زبردست جو ہے وہ آپ علم طریقت رکھنے والے تھے، سبحان اللہ. آپ کا ایک مرید ہر رات میں دیکھتا تھا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کروا رہے ہیں، طرح طرح کے میوے کھا رہا ہے، اور یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر سمجھنے لگا کہ میں تو بہت با کمال ہو گیا ہوں. تو اس نے جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا. کافی دن جب وہ آپ کے یہاں حاضر نہیں ہوا تو آپ کو اس سے تشویش ہوئی. آپ کو لگا کہ شاید بیمار ہو گیا ہوگا. آپ اس کی جو ہے وہ مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے گئے. دیکھا تو وہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے حال حوال کیا تو اس نے بڑے فخر سے اپنے جو ہے وہ بلند مقام کا اور جنتی سیر کا ذکر کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی باتیں سن کر سمجھ گئے. آپ نے فرمایا اچھا آپ جب جنت میں جاؤ اور وہاں کے میوے کھانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کنز من کنوز الجنہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ پھر بتایا حضور نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ارشادات کے مطابق اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑی برکت والا ایک جو ہے وظیفہ ہے، اور عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب جب آپ جائیں تو پھر یہ لا حول ولا قوت پڑھ لیجیے گا. چنانچہ حسب معمول رات کو وہ سیر کے لیے جنت میں پہنچا جس کو وہ جنت سمجھتا تھا. تو اسے جنید بغدادی کا فرمان یاد آیا تو اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. تو اسے اسی لمحے ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور وہ جس کو جنت سمجھ رہا تھا وہ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی جس میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں. تو یہ دیکھ کر اس مرید کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیطان کے جال خود پسندی میں پھنس چکا ہے. بہرحال جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور توبہ کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت میں رہ کر اپنے قلب کی اپنے باطن کی اصلاح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے میں مصروف ہو گیا. شیطان بڑا ظالم ہے، یہ برائی کو اچھائی بنا کر دکھاتا ہے. بعض اوقات کبھی کبھی یہ غلط کو صحیح کر کے دکھا دیتا ہے،
اور انسان کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. جس طرح اس نے جنگ بدر میں کفار کو خوش فہمی میں مبتلا کیا کہ آج تو تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا ہی نہیں ہے, آج تو تم ہی ہو جو غالب آ جاؤ گے اور چھا جاؤ گے اور یہ کر لو گے, اور اس طرح سے کر کے ان کو جو ہے وہ تیش دلا رہا تھا. اور پھر جب شیطان نے فرشتوں کی فوجیں اترتی ہوئی دیکھیں تو پھر اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی بری منکم, میں تم سے بری ہوں, میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر جب موقع آتا ہے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بندہ جو جال میں پھنس چکا ہوتا ہے وہ پھر شکار ہو جاتا ہے. تو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ بھی مانگتا رہے کہ یا رب کریم مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما. اور جن طریقوں سے شیطان بندے کو یوں بولیے گمراہ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, رستے سے ہٹاتا ہے, اس کے بارے میں بندہ جانتا بھی رہے. آج کا ہم نے عنوان یہی رکھا ہے, خود پسندی. یہ بھی شیطان کا یوں بولیے کہ بندے کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے کیا ہے, ایک طریقہ ہے. اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے. بھئی جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ہی ٹھیک ہے, جو تم سوچ رہے ہو وہ ہی ٹھیک ہے, جو تم سمجھ رہے ہو یہ ہی ٹھیک ہے, جو تمہارے دل میں آ رہا ہے یہ ہی درست ہے, جو تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہی بہترین ہے. اور یوں پھر کیا کرتا ہے شیطان, بہت دور جا کر بندے کو گراتا ہے. اور پھر جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی اب کیا ہو چکا ہے, گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے اور خود پسندی سے بچائے. حامان تھا نا, قارون, یہ بھی خود پسندی کا شکار ہوا تھا. کیا ہوا تھا یہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے. حضرت مولانا محمد راشد علی اتاری آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. مرحبا راشد بھائی. ناظرین ماشاءاللہ نور سحر میں آپ کے جو ہے وہ دیکھتے بھی رہے, آپ کو زیارت بھی کرتے رہے, اور ماشاءاللہ آپ کے نصیحت بھرے جو یوں بولیں کہ الفاظ تھے وہ بھی سنتے رہے. اور آپ کے ماشاءاللہ الکریم ایک بیان کا اپنا ماشاءاللہ منفرد انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے, غذاؤں کے حوالے سے آپ بیان فرماتے رہے ماشاءاللہ. ناظرین نے بھی دیکھا اور کچھ ہم نے بھی دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ آپ کی خدمات قبول فرمائے ماشاءاللہ. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا سا ایک کلام سنائیں گے. مولانا راشد نور اتاری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, ان سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز کو بھی اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے سر پہ ہے سایہ فگن رحمت محمد کی. ہمارے سر پہ ہے سایہ فگن رحمت محمد کی. ہمارے دل میں ہے جلوہ کنا صورت محمد کی. ہم
ہمارے دل میں ہے جلوہ سنا صورت محمد کی گوارا ہی نہیں عشاق کو فرقت محمد کی گوارا ہی نہیں عشاق کو فرقت محمد کی رہے دونوں جہاں میں یا خدا قربت محمد کی رہے دونوں جہاں میں یا خدا قربت محمد کی زہر قسمت اشارہ پا کے ان کی چشم رحمت کا زہر قسمت اشارہ پا کے ان کی چشم رحمت کا غلاموں کو لبھا کر لے چلے جنت محمد کی غلاموں کو لبھا کر لے چلے جنت محمد کی نبی کے نام لیوا آنے والے ہیں تھکے ہارے نبی کے نام لیوا آنے والے ہیں تھکے ہارے نبی کے نام لیوا آنے والے ہیں تھکے ہارے نبی کے نام نبی کے نام نبی کے نام نبی کے نام لیوا نبی کے نام لیوا آنے والے ہیں تھکے ہارے سجائی جاتی ہے جنت سجائی جاتی ہے اس واسطے جنت محمد کی سجائی جاتی ہے اس واسطے جنت محمد کی گناہ گاروں گھبراؤ سیاہ کا رونا شرماؤ گناہ گاروں گھبراؤ سیاہ کا رونا شرماؤ وہ آئی مجرموں کو ڈھونڈتی رحمت محمد کی وہ آئی مجرموں کو ڈھونڈتی رحمت محمد کی اغثنی یا رسول
اللہ کے دارے محشر میں اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے محشر میں رفعنا کہہ رہا ہے دیکھ لو رحمت محمد کی رفعنا کہہ رہا ہے دیکھ لو رحمت محمد کی ملائک روکتے ہیں اس لیے اوروں کو جنت سے ملائک روکتے ہیں اس لیے اوروں کو جنت سے لائی جائے پہلے خلد میں امت محمد کی لائی جائے پہلے خلد میں امت محمد کی عرب والا بخشوانے اپنی امت کو عرب والا چلا گیا بخشوانے اپنی امت کو بچی ہے سارے خاص و عام میں شہرت محمد کی بچی ہے سارے خاص و عام میں شہرت محمد کی اشارے سے قمر کے دو کیے سورج کو لوٹایا اشارے سے قمر کے دو کیے سورج کو لوٹایا زمانے میں ہے اشہر طاقت و قدرت محمد کی زمانے میں ہے اشہر طاقت و قدرت محمد کی جمیل قادری رضوی تجھے کیوں خوف محشر ہو جمیل قادری رضوی تجھے کیوں خوف محشر ہو کہ تیرے دل کے آئینے میں ہے صورت محمد کی کہ تیرے دل کے آئینے میں ہے صورت محمد کی ہمارے سر پہ ہے آیا فگر رحمت محمد
یا مرحبا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے. راشد بھائی، پروگرام کے عنوان اور موضوع پر اگر آئیں خود پسندی پر، یہ خود پسندی ہے کیا چیز، پہلے یہ تو بتائیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان سے آگاہی حاصل ہو. قرآن و حدیث میں ان کی جو مذمت بیان کی گئی، اور پھر اسلام نے جو ان گناہوں سے بچنے کے طریقے بیان فرمائے، ان سے بندہ آگاہی حاصل کرے تو پھر گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. خود پسندی، جس کو عربی میں عجب بھی کہا جاتا ہے، اعجاب کے لفظ سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات ہوں یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث ہوں، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ بندہ مومن دیگر ظاہری باطنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ، گناہوں کے ساتھ ساتھ عجب سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. عجب اور خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اس کو علماء نے اس انداز میں ڈیفائن کیا ہے کہ انسان اپنے کمال کو، خواہ وہ علم کی صورت میں ہو، عمل کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، حسن و جمال کی صورت میں ہو، کوئی بھی نعمت اس کو جو ملی ہے، تو انسان اپنے کمال کو اپنی جانب ہی منسوب کرے. یعنی وہ اس بات کا دعوے دار ہو یا دل میں اس کی یہ کیفیت ہو کہ یہ جو کمال مجھے ملا ہے میں اس کا مستحق تھا، یہ میرے اپنی محنت کی وجہ سے، میری ذاتی حیثیت کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال موجود ہے، اور اس کمال کے ضائع ہو جانے کا اس کو خوف بھی نہ ہو. اور وہ رب تبارک و تعالیٰ جو کہ منعم حقیقی ہے، جس نے یہ حقیقتاً کمال عطا کیا ہے، سارے کمال نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اس کی جانب اس کمال کو منسوب نہ کرے. یعنی وہ یہ نہ کہے، یہ نہ سوچے، یہ دل میں ارادہ نہ کرے کہ یہ رب کا دیا ہوا ہے، بلکہ وہ کہے میں تو اس کا مستحق تھا، میں تو اس کا حقدار تھا، اور یہ میری اپنی محنت کی بدولت ہے. تو اپنے کمال کو اپنی جانب منسوب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس کو شمار نہ کرنا، اور اس کے ضائع ہو جانے کا خوف بھی نہ رکھنا، اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے، جو کئی ظاہری باطنی برائیوں اور جرائم کا سبب بھی بنتی ہے. یہاں پر صوفیاء نے اور علماء نے دو چیزیں بیان کی جو میں نے بھی ایک تعریف خلاصتاً ذکر کی، کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی کمال پر خوش ہوتا ہے، لیکن خوش ہونے کا اس کا مقصد یا اس کی نیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا کیا ہے، تو رب کی نعمت پر اگر وہ خوش ہو رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے، تو اس کو خود پسندی نہیں کہا جائے گا. اسی طرح اگر وہ اپنے کمال سے خوش ہے لیکن اس کو اس کے ضائع ہو جانے کا بھی ڈر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہ غالب نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہ غافل نہیں ہے، تو اس خوش ہو جانے کو خود پسندی نہیں کہا جائے گا. قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تعلیم ارشاد فرمائی، اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں پر پریفر کرنا اور ترجیح دینا، یہ مذموم خیال اپنے دل سے انسان نکال دے. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، ایک آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے، ایک آیت مبارکہ کا جز ہے. رب فرماتے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ تم اپنے آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ کہو، اپنے آپ کو اچھا نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ پرہیزگار ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں دیکھیں تو یہ کفار کی روش بیان کی گئی کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، اور وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. یعنی کہ منافقین جو مدینہ شریف میں موجود تھے، جب وہ غزوات میں شریک نہ ہوتے اور جب مسلمان صحابہ کرام واپس لوٹتے، تو اب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے آزار بیان کرتے، میں بیمار تھا، یہ مسئلہ تھا، اس لیے میں غزوے میں شریک نہیں ہو سکا. جب ان پر عتاب نہ کیا جاتا اور ان کو چھوڑ دیا جاتا، تو اب وہ اپنے اس گویا کہ نہ جانے پر اور اس طرح غلط بیانی کرنے پر خوش ہوتے تھے، اور وہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ جو صحابہ کرام کو، غازیوں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ ہمیں دیا جائے. اسی طرح یہود کے حوالے سے بھی مفسرین نے بیان کیا اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کے تحت کہ وہ خود کئی علوم سے، کئی حقائق سے جاہل تھے، لیکن لوگوں پر اپنا عالم ہونا ظاہر کرتے تھے، اور قرآن اپنی کتاب میں، آسمانی کتاب میں تحریف کرنے کے بعد غلط جو مفہوم تھا وہ لوگوں کو بیان کرتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے. ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یہود سے توریت کے بارے میں ایک سوال کیا، تو انہوں نے دانستہ طور پر جان بوجھ کر غلط بیانی کی، اور یہ توقع رکھی، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے درست بیان کیا، اور اس پر نبی کریم علیہ السلام اور مسلمان صحابہ جو ہیں یہ ہماری تعریف کریں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے کیے پر خوشی اور واہ چانا، اور پھر جو کام نہیں کیا اس کو اپنی جانب منسوب کرنا، یعنی وہ کام جو میں نے کیا نہیں ہے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، فلاں کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے بات کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے یا فلاں کا یہ کارنامہ ہے، تو بعض اوقات وہ سننے والا بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ یار مفت میں شہرت مل رہی ہے. تو یہ انتہائی مذموم ہے، اس کو کفار کی صفت قرار دیا گیا. پھر ایک تو یہ ہے کہ نیک اعمال اور جو واقعتاً خوبی ہے اس پر گھمنڈ کرنا،
اس پر اترانا اور اس پر خود پسندی کا شکار ہونا یہ مذموم ہے، یہ ممنوع ہے. تو بندہ غور کرے کہ جو کام اور جو کمال مجھ میں ہے ہی نہیں اس پر خود پسندی کا مظاہرہ کرنا. پھر اس سے آگے بڑھ کر انتہائی خطرناک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس پر وہ گویا کہ اپنے زبان حال سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا خود پسندی کا شکار ہو رہا ہے، اس پر اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے. تو ایک تو گناہ جرم تھا، پھر گناہ پر خود پسندی یعنی گناہ کو اچھا سمجھنا، یہ کتنا ہلاکت خیز ہوگا. اللہ کی پناہ ہے، اللہ بچائے. راشد بھائی، یہ سامنے والا خود پسندی کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھی دیکھیے، اپنے بارے میں تو انسان فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اپنے بارے میں تو انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اپنے دل میں ہے، وہ بندہ بخوبی جانتا ہے. لیکن دوسرے کے دل میں کیا ہے اس کا جاننا تو بندے کے لیے خیر پوسیبل نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ جس پر حقیقت حال منکشف کر دے، ظاہر کر دے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ بدگمانی کہلاتا ہے. اور بدگمانی جو ہوتی ہے یہ خبیث دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. جس بندے کے اندر ہی غلطیاں ہوں، جس کے اندر ہی گمان بھرے ہوئے ہوں بد، تو وہ اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، خود پسندی کے حوالے سے سلمان بھائی، چونکہ اس کا تعلق بھی اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل کیسا ہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ عمل کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، وہ عمل لوگوں پر حکم لگانے کے لیے کیا ہے. تو اس کا تعلق جو ہے نا اپنی ذات سے ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں پر اس کا حکم بہرحال نہیں لگایا جا سکتا. سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہر اور باطن کے جو گناہ ہے نا، ظاہری اور پوشیدہ گناہ، اسے چھوڑ دو. اس کی تفسیر میں علماء نے جو بات لکھی، فرمایا ظاہری اور باطنی گناہ یہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو ظاہری گناہ وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں، وہ ظاہری گناہ ہیں، اور جو لوگوں سے چھپ کر کیے جائیں وہ باطنی گناہ ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ظاہری گناہ وہ ہیں جو اعضاء کے ساتھ کیے جائیں، جیسے ہاتھ سے، آنکھوں سے، انسانی جسم کی جو ہے نا، جسم کے اعضاء ہیں، ان سے کیے جائیں تو وہ ہیں ظاہری گناہ. اور جو گناہ دل سے کیے جائیں وہ ہیں باطنی گناہ. تو خود پسندی کا تعلق سلمان بھائی یہ باطنی گناہوں سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی انسانی دل کے ساتھ ہے اور یہ اپنے دل کے ساتھ ہے. دیکھیں، خود پسندی کی جو تعریف راشد بھائی نے بیان کی نا، وہ بڑے غور کرنے کی چیز ہے. اس کے ضمن میں اگر ہم غور کریں گے تو بہت ساری انشاءاللہ نیکیاں کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے. خود پسندی کی حقیقت کیا ہے کہ کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا، جو بھی اللہ پاک نے کمال دیا ہے اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا. اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس کے زائل ہونے کا خوف دل میں نہ رکھنا کہ یہ چیز مجھ سے زائل بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ان پر بندہ غور کرے کہ ہمیں جو کمال ملا ہے یہ یقیناً رب کی طرف سے ملا ہے، اور جب رب چاہے گا تو یہ کمال لے لے گا. اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے تو انسان خود پسندی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. سلمان بھائی ایک نہیں، یہ تو نہیں ہو رہا نا، یہ تو انڈیویجول کے بارے میں آپ بات کریں. میں تو جیسے ایکس وائی زی ہے، بھائی مسٹر زی ہے، وہ خود پسندی میں مبتلا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کا فیصلہ دیکھیں ہم تو نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے. اس کا فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہے؟ دیکھیں ہمیں حکم کیا ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سلمان بھی پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو دل کے اندر گمان ہوا کہ شاید یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. تو فرمانے لگے کہ 40 دن تک میں تہجد کی نعمت سے محروم رہا. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، انہوں اس طرح. تو اب اگر ہم غور کریں تو ہم دوسروں کو دیکھ کر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں ہوتی. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں حکم نہیں لگا سکتے. جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے معاملات خود ہی بتانا، میں نے یہ کیا، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں ہے، میں اس طرح ہے، میں نے اس طرح کیا، میں نے اتنی اسٹرگل کی، یہ علم جو ہے نا وہ سیکھا تو یہاں پر پہنچا، تو پھر میں نے یہ ایفرٹ کی تو یہ کوشش کی تو اتنی اسٹرگل ہے تو اب مطلب یہ آیا ہے، سب کچھ تو کرے گا، خود ہی بتا رہا ہے. سلمان بھی دو چیزیں ہیں. حسن ظن کے پہلو سے دو باتیں عرض کروں گا.
ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو بیان کر رہا ہے ممکن ہے اللہ پاک نے جو جو اس سے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار وہ کر رہا ہو، اور اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، اس میں آپ حسن ظن یوں رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے وہ اپنی اسٹرگل، اپنی محنت اور اپنا کارنامے جو بیان کر رہا ہے، حسن ظن ہم تو یہ رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس لیے بیان کر رہا ہو کہ دیکھو میں نے محنت کی، کوشش کی، آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں، تم بھی محنت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات تم بھی اس جگہ تک پہنچ جاؤ۔ عموماً ہوتا کیا ہے، آپ کو بھی کئی احباب اس طرح کے لوگ ملتے ہوں گے، یار سلمان بھائی آپ جس طرح بیان اچھا کر لیتے ہیں میں کیوں نہیں کر پاتا، آپ اتنا اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں میں کیوں نہیں پڑھ پاتا۔ تو آپ ہو سکتا ہے مسکرا کر جملہ کہتے ہو، میرے بھائی یہ جو آپ ابھی بیان سن رہے ہیں نا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے 20-25 سال کی محنت ہو، ایک ٹائم گزرا ہے۔ جس طرح اسکرین پر کیمرے کے سامنے آپ بات کر لیتے ہیں، ہر بندہ جو کہے میں یہ مشکل کام تھوڑی ہے میں کر بات کر لوں گا، جب وہ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس لیے تو ہم حسن ظن کا پہلو رکھیں گے کہ ممکن ہے وہ اس لیے بیان کر رہا ہو۔ ہم اپنے بڑوں کو اور خاص طور پر سلمان بھی دیکھیں، کئی احباب جو ہے اساتذہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے، اساتذہ بیان کرتے ہیں، جب بچے پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب یہ میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، یہ مقام پانا چاہتا ہوں، آپ کیسے پہنچے؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹا میری راتوں کی محنت ہے، میری محنت ہے، میں نے کوشش کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بزرگان دین نے اپنے بارے میں جو بیان کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ تاکہ شاگردوں کو ایک وہ حوصلہ ملے اور مزید آگے بڑھنے کے لیے وہ چیز ہو۔ تو بہت خوبصورت بات۔ ہاں، باقی یہ بات کرنا کہ جناب یہ خود پسندی ہے، میاں میٹھو بن رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا، وہ اس کے لیے ہے، جو کام اس کا ہے وہ اسے کرنے دیں، جو ہمارے کرنا ہے کرنے کا ہے ہمیں تو حسن ظن رکھنا ہے۔ جی میں یہاں ایک بات عرض کروں، بہت پیاری بات کی راشد بھائی، بہت اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ لیا۔ جب بھی ہم کسی کو اس طرح کی کوئی بات کہتے ہوئے سنیں کہ وہ ایک اپنی بندہ ایک اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے، تو ہمارے پاس اب اس کے اوپر دو آپشن ہیں۔ ایک تو حسن ظن والا جس طرح راشد بھائی نے اس کے پہلو ماشاءاللہ بیان فرمائے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر خود پسندی کا لیبل لگا دیں۔ دو آپشن ہمارے پاس ہیں۔ پہلے آپشن سے خیر ملے گی، اللہ پاک کی رحمت ملے گی، بھلائی ملے گی، دل بھی صاف اور پاک رہے گا۔ اور اگر لیبل لگائیں گے خود پسندی کا، تو وہ خود پسندی کا شکار ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، دل کا معاملہ ہے، اور یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہے، تو میں تو اس کا فیصلہ کر نہیں سکتا تھا۔ اب میں نے چونکہ جو میرے کرنے کا کام نہیں تھا وہ میں نے کر لیا ہے، تو یہ بدگمانی کے جتنے معاملات ہیں نا، یہ اب کیا ہے، یہ جتنے وبال ہیں یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور زندگی میں ہو سکتا ہے یہ وبال بن کے شامل بھی ہو جائیں، پلس دل میں اس کی مزید کیا ہے، اس کی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آپ حساب لگائیں کہ جب بندے کا دل کسی کے بارے میں صاف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے بعد کا پازیٹیو مخمل اور پہلو اگر بنتا ہو، پوائنٹ بنتا ہو، تو اس کو وہیں لے کر جائے گا۔ بھی دیکھیں یہ اپنی جگہ پر یہ آپشن موجود ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ جیسے فون آپ نے کسی کو 6 کالیں کی، اس نے اٹینڈ نہیں کیا، بعض لوگ کال پہ کال، مسلسل کال پہ کال کر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ بعض کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اٹینڈ نہیں کرتا، یا تو یہ بولیں کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کال اٹینڈ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود ریئلائز کر لیں، 1-2 کال آپ نے کی ہے، بعض اوقات کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو جاتی ہے، 2-3 کالیں آپ نے کر لی ہیں اور آپ کو اٹینڈ فون نہیں ہوا، تو بندہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یا تو موبائل بندے کے پاس نہیں ہے، یا بندہ کال اٹینڈ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح کے کوئی پازیٹیو سائن ڈھونڈے گا، اور اپنا پرابلم کیسے اس نے حل کرنا ہے اس کا کوئی سیکنڈ آپشن دیکھے گا، اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ادھر کی کیا ہے کوئی بدگمانی بھی دل میں نہیں آئے گی۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیا آپشن چوز کرنا ہے، تو ہم کیوں کسی کے اوپر خود پسندی کی جو ہے نا وہ الزام لگائیں۔ وہ خود پسندی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بھی اپنی باتیں بیان کر رہا ہے، بھی کیوں بیان کر رہا۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اپنا عمل بیان کرے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں فالو کرنے ہیں، وہ اپنا عمل بیان کرے، دونوں میں فرق ہے۔
جی اپنا سلمان بھائی، یہ جو بدگمانی والی بات ہوئی نا کہ ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ حجرات میں جہاں بدگمانی کی مذمت ہے، وہیں آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کی ممانعت فرمائی، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں، ولا تجسسو، اور ٹو میں نہ پڑو، کیونکہ جب انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو پھر اس گمان پر وہ صبر نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے کہ مزید اس معاملے میں ٹو میں پڑوں. تو اب ایک بدگمانی، اس کے بعد پھر دوسرا جو تجسس ہے، لوگوں کے عیب کو تلاش کرنا، اس برائی میں پڑ گیا. وہ ریاکار ہے یا نہیں، خود پسندی کا شکار ہے یا نہیں، یہ ایک احتمالی بات ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن ہم نے خدا نخواستہ جو بدگمانی کی اور اب جو ہم ٹو میں پڑ گئے، یہ تو یقینی گناہ میں مبتلا ہو گئے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا تو نقصان ہم کر بیٹھے. یقینی ہو گیا اپنا نقصان. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. سلمان بھائی، شیطان کی یہ ایک چال ہوتی ہے کہ تصوف کی کتابوں میں گناہوں کی جہاں علامات بیان کی جاتی ہیں. جی. اب دیکھیں، میڈیسن ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اس کے ساتھ ایک پورا مطلب اس کا ایک پیپر ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، کس کام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور کس عمر کے مریض کو کون سی ڈوز دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی. تو اب اگر اس طریقہ کار کے مطابق دوائی کو یا اس چیز کو استعمال کیا جائے تو وہ بینیفیشل ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ کے کیا جائے تو پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا، بعض اوقات انتہائی خطرناک جو ہے نا صورتحال بن جاتی ہے. تو تصوف کی کتابوں میں جو علامات ذکر کی گئی ہیں، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ان علامات کو لیں، ایک تھرمامیٹر بنائیں، ایک ترازو بنائیں اور دوسروں کو تولنا شروع کر دیں. صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں، جنہوں نے خود تصوف پر کام کیا اور یہ چیزوں بیان فرمائی، کہ یہ چیزیں انسان کے اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہیں، کہ تصوف کی کتابوں میں جو علامات بیان کی گئی کہ گناہ کی یہ علامت ہے، ان علامتوں کرینوں سے بندہ پہچانے گا کہ یہ گناہ موجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے لیے ہے. یعنی اسلام نے اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں سے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یقینی طور پر صورتحال ہوتی ہے، جیسے استاد شاگرد کی وہ کیفیت جانتا ہے، باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی کیفیت جانتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. تو اب ایز اے استاد، ایز اے فادر جو سربراہ ہے، اس کی اب یہ ذمہ داری بھی ہوگی کہ اس کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ اب باطنی گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرے. بہرحال ہمیں لوگوں سے حسن ظن رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن نیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. وہ جو حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ پاک اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بظاہر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ، بڑے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ، سنن و مستحبات کی ادائیگی کر رہا ہے. اب عین ممکن ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے، رب کو منانے ہی کے لیے کام کر رہا ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو. بظاہر ہم جب اس کی کیفیت دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس سے حسن ظن ہی رکھنا ہے کہ یہ ظاہری آداب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہو سکتا ہے ہم اس سے حسن ظن رکھ رہے ہو، لیکن اس کی نیت میں فطور ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ اس نیت کے بدلے اس بظاہر نیک عمل کو، نیک نظر آنے والے، اچھے نظر آنے والے عمل کو اس کے لیے وبال بنا دے. تو دلوں کے حال رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. نیتوں پر مطلع ہونے کا نہ ہمیں حکم ہے نہ ہم مطلع ہو سکتے ہیں. ظاہری جو صورتحال ہوتی ہے، شریعت کے احکام بھی، آپ کسی مفتی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ ظاہری صورتحال کو دیکھ کر ہی حکم لگائے گا. دل کے جو معاملات ہیں وہ بندے اور رب کے درمیان ہیں. درست فرمایا. اللہ پاک ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جائزہ ضرور لیتے رہے، اور بلا وجہ اور بلا ضرورت اپنے کارناموں کا ذکر کرنا دانش مندی بھی نہیں ہے اور عقل مندی نہیں ہے. اس سے بہت سارے دیگر ایکسپیکٹس ہیں، وہ بھی جو ہے وہ نکلتے ہیں. بندے کو بعض کا جو نظر بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی ایک ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں میں بھی پھر بندے جو خود ہی اپنی تعریفیں بندہ کر رہا تھا نا، وہ کیا تھا، ایک بات جو ہے نا وہ سنی تھی میں نے کہیں پہ، بات بڑی توجہ والی ہے. کسی نے جو ہے نا وہ ایک انگوٹھی خریدی، اور اس انگوٹھی کے اندر راشد بھائی بڑا اعلیٰ قسم کا ایک نگینہ لگوایا. اب وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے جگہ کے اوپر، لوگ اس کو ملنے آ رہے ہیں، اور یہ اس نے اشارت کی انگلی میں کیا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. انگوٹھی ویسے جب پہنے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نگینے کا حصہ جو ہے نا یہ ہتھیلی کی جانب یہ ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے. بہرحال لوگ اس کو یوں رکھتے ہیں، تو اس میں بھی غلط نہیں ہے، کوئی وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال اب اس نے کہا وہ فلاں کتاب ذرا لے کر آنا. یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری انگوٹھی دیکھیں گے، اس میں جو نگینہ اتنا خوبصورت لگا ہوا ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو
کسی بندے نے کوئی جو ہے نا وہ نوٹس ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو دل میں وہ ہو رہا تھا کہ میں نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے اور یہاں بھاؤ ہی نہیں پوچھ رہا. رسپانس ہی نہیں آ رہا کوئی. جی کوئی رسپانس ہی رسپانس ہی نہیں آ رہا. بعض اگر بندے نے خوشبو لگائی ہو نا, مہنگی خوشبو لگائی ہو کسی جو ہے چلا جائے جگہ پہ, اور وہاں کوئی بندہ اس کو پوچھے نہیں, تو یوں بھی بندے کو دل میں کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا رہتا ہے یار کوئی بندہ نوٹس ہی نہیں کر رہا. تو پھر اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب یہ کیا ہے اس پہ. اچھا پھر اس نے راشد بھائی تھوڑی دیر بعد کیا کہا, اس نے کہا وہ ذرا فلان وہ جو گلاس رکھا ہوا نا ادھر وہ ذرا اٹھا کے لائیں. یعنی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ میری انگوٹھی اس کا نگینہ دیکھیں, لیکن نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے اس کا اثر لیا. بندہ خود ہی دل میں کیا ہے کوڑ رہا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں. حب مدح ہے, خود پسندی ہے, اپنی اچیومنٹس کا جو ہے وہ بلا ضرورت تذکرہ کرتے رہنا ایک عقل مندی دانش مندی والی بات. لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں یار اب یہ شروع ہو گیا ہے تو مطلب اب کیا ہے, یہ اپنا کوٹا ایک پورا کرے گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میں کرتے تھے. ایک بزرگ تھے وہ لفظ میں نہیں بولتے تھے. اور راشد بھائی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اہل اللہ سے ایک چکر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں. تو جو ہے نا وہ ایک بندے نے کہا کہ میں ان سے لفظ میں بلوا کے چھوڑوں گا. بھئی یہ لفظ میں استعمال نہیں کرتے, لیکن میں ان سے لفظ میں کیا کروں گا, بلوا کے چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ جی شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کہا تھا, انا خیر منہ والا, اس طرف جو ہے نا وہ بات تھی. انہوں نے کہا اس کا جواب میں نماز کے بعد دوں گا. نماز ہو گئی, نماز ختم ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھائی وہ سوال کرنے والا کون تھا. اس نے ہاتھ کھڑا کیا, جی میں تھا. انہوں نے کہا یہی شیطان نے کہا تھا میں. اللہ جو لفظ ابھی آپ نے پہلے لفظ بولا ہے نا, شیطان نے اس وقت یہی کہا تھا. اللہ ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت والا معاملہ جو ہے وہ عطا فرمائے. تو اور خود پسندی سے بھی اللہ ہمیں بچائے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری ایفرٹ اسٹرگل یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس کو فروٹفل بنانے والا جو کام ہے یہ اللہ پاک کی ذات کرتی ہے تو ہی ہوتا ہے. ہم کیوں خام خواہ اپنے بولتے رہیں میں یوں میں ہوں. اللہ کے فضل سے ہوا الحمدللہ. اللہ پاک نے مہربانی فرمائی, مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک کے کرم سے ہوا, اس کے فضل سے ہوا, اس کی عنایت سے ہوا. آپ امیر سنت کا انداز ماشاءاللہ دیکھیں مدنی چینل کے اوپر, اتنی بڑی آرگنائزیشن ماشاءاللہ ہے, اتنے مطلب افراد ساتھ جو ہے وہ وسطہ ہیں. آپ دیکھیں ہزاروں کے ماشاءاللہ اجتماعات ہوتے ہیں. ابھی 1 مئی کو انشاءاللہ مینار پاکستان مرکز الاولیاء لاہور میں ایک زبردست جو ہے وہ اجتماع پاک انشاءاللہ الکریم ہونے جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری وہاں انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے. تصور مدینہ بھی ہوگا, دعا کا سلسلہ بھی ہوگا, آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ. اور جو پنجاب کے اسلام میں بالخصوص لاہور اور اس کے ارد گرد قریب قریب معاف کیجیے گا قریب قریب کے آپ نے اس میں شرکت بھی کرنی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے شرکت کرتے ہیں, سنتوں کے پابند بن رہے ہیں. جامعات آپ دیکھیں تو یہ مطلب سینکڑوں کی تعداد میں ہے, ہزاروں کا نمبر چھو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں جا رہے ہیں. لیکن آپ جب بھی آپ سے کوئی بندہ بات کرے تو آپ اپنے جو ہے وہ اعتبار سے یہی فرماتے ہیں کہ کام تو کیا ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یوں مطلب اس طرح سے کر کے آپ کے الفاظ ہوتے ہیں, عاجزی والے الفاظ ہوتے ہیں. یعنی جو بہت کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے کارہائے نمایاں کو یوں کر کے نہیں بتاتے کہ چونکہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے لہذا یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کی بجائے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کیا ہے فضل ہے. سچ یہ ہے کہ بندہ جو کوشش کرتا ہے نا, یہ کوشش کرنے کی توفیق بھی کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ کریم ہی عطا فرماتا ہے. سلمان بھائی یہاں ایک وہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں خود بیان نہیں کروں گا تو پھر وہ چیزیں تو رہ جائے گی. تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا اور اپنے نفس کو مار رہے ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی شہرت ویسے ہی کر دیتا ہے. وہ بند کمرے میں بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں یا ان کا کوئی کمال ہوتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے. کئی اولیاء کرام کا ہم پڑھتے ہیں بظاہر انہوں نے اپنے منہ سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ ہم ولی ہیں یا ہمیں یہ کمال عطا ہوا, لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حوالے سے کتنی اچھی اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایسی بات ہے. اولیاء خود تھوڑی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بڑا ولی ہوں. آپ دیکھیں غوث پاک کی زندگی, آپ اگر آپ پڑھیں تو آپ نے کہاں فرمایا میں اولیاء کا سردار ہوں.
مطلب ان لفظوں کے ساتھ کہ میں اولیاء کا سب سے بڑا زمانے کا ولی کون ہوں؟ میں ہی ہوں. اس طرح کے الفاظ آپ غوث پاک کی زندگی میں آپ نکال کے دکھائیں. تو بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ نعمت دے تو اس کا تذکرہ تحدیث نعمت کے طور پر کرنا اس کی الگ بات ہے, اور اپنی ہی یوں بولیے کہ وہ بنا کر کے پیش کرنا ایفرٹ کوشش, یہ کیا ہے, ایک الگ بات ہے. قبلہ امیر اہل سنت کی ہم نے بات کی کہ دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں, دعوت اسلامی کا دینی کام کہاں سے کہاں تک الحمدللہ پہنچ چکا, اور مگر اس عادت سے کہ لفظ میں اور اپنی طرف منسوب کرنے سے بچتے ہیں, یعنی خود پسندی سے بچنا, خود پسندی سے ڈرنا. اور یہ جو عمل ہے نا, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسلاف کا, بزرگوں کا, صحابہ کرام علیہم رضوان کا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ واقعات ملتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کچھ یوں فرمان ہے کہ جب آپ کی ایک عادت تھی, ایک آپ کا انداز تھا کہ خود پسندی سے آپ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے, اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے, آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے, تو اس وقت آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے, جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے. یعنی بظاہر دیکھا جائے تو وہ ہستی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی فیض پانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین صحابی, افضل ترین صحابی ہیں گے, اور ان کے واقعی اعمال وہ ہیں کہ جو کہ جن کے صدقے جو ہے سمجھے کہ سب کچھ سلسلہ ہے. لیکن ذاتی حیثیت سے یعنی اپنے عمل کو پسند نہ کرنا, یہ اس سے بچتے تھے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف جب کوئی کرتے تو آپ یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں, اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے گا. یہ عجز اور انکساری کا اظہار تھا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا, ان موقعوں پر آپ یہ جملہ فرماتے کر دوں طارق بھائی, وہ کہیں رہ نہ جائے, بات نکلتی آگے جاتی ہے تو وہ چیز آگے نکل جاتی ہے. بھائی وہ خود بول رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم بھی بول رہے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ ان کا عجز اور انکسار ہے نا, عاجزی کے طور پر ہے. اور اگر وہی بات تو چل ہی یہ رہی ہے کہ کرنے کے بعد بندہ میں کرتا رہے. اچھا ایک تو وہ کہ جو نہیں کیا ہوتا اور جو ہے نا اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا, وہ تو راشد بھائی نے شروع میں کہا نا کہ وہ تو بالکل ہی پرلے درجے کا ہے جس نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن سب اپنی طرف ہی منسوب کر رہا ہے. ہمیں تو بزرگوں کا اعتراف کرنا چاہیے نا, ہمیں تو ان کی قربانیوں کا, ان کی محنت کا ہمیں تو اعتراف کرنا چاہیے. جس طرح سے کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے عمل بدگمانی کر کے خود پسندی پر محمول نہیں کرنا ہے, اسی طرح بزرگوں کی عاجزی کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے نا اب وہ اپنی عجز اور انکساری میں فرما رہے ہیں تو کہنا کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایسا ہی ہے گا. ان کا تو یہ عاجزی کے طور پہ کہنا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ان کے توسط سے ہے, ان کے ہی صدقے سے ہے. اور ہم بزرگان دین کے واقعات کو دیکھتے چلے جائیں تو اس طرح کی بے شمار مثالیں. عید کے ایام گزرے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عید کے دن کیا عمل ہوا کرتا. اب تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے چاہا تو لوگ بخشے جائیں گے, جنتی صحابی ہیں, مگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہوئے روزوں کی مقبولیت ہوئی کہ نہیں ہوئی اس بارے میں غور و فکر ہے گا, نمازیں مقبول ہوئیں کہ نہیں, عبادتیں مقبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں اس بارے میں غور و فکر ہے گا. اور یہ سب جو عمل ہوتا تھا سلمان بھائی, یہ امت کی تعلیم کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے کہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے, بزرگوں نے اتنا کچھ کیا اور اپنی طرف یہ منسوب کیا کہ میں اتنا کر کے بھی میں ابھی کچھ نہیں کر پکا. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے گا. ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہمارے لیے ایک تعلیم, ایک میسج, ایک پیغام ہے گا کہ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اور کیا لینا چاہیے. میں یہاں ایک آسان سی بات کہتا ہوں, سب کو سمجھ میں آئے گی. راشد بھائی آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ انسان کا والد اسے بولے بیٹا میں نے تمہاری خاطر کچھ بھی نہیں کیا, ایک بات ہے, اور بیٹا بولے ابو آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے خود ہی تو کہا کچھ نہیں کیا, میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں. تو اس بیٹے کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو مدی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, جن کے پاس عقل سلیم ہے نا, یہ ان سے سوال ہے. عقل سلیم اور ذوق سلیم یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں جو کتابوں کے اندر کیا ہیں استعمال ہوتی ہیں اور لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہیں, اس کا مطلب معنی کیا ہے. باپ نے وہ کچھ کیا ہوتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ باتیں کرنے والے یہ اکثر باپ نہیں ہوتے. اس طرح کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو باپ کی یوں بولیے دہلیز پر ابھی نہیں آئی ہوتی, اس وقت بولتی ہے. اچھا پھر جب باپ بن جاتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے اور پلس اللہ کریم نے عقل و شعور بھی دیا
ہو, عقل سلیم عطا فرمائی ہو, تو پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں, میرے ماں باپ نے بھی میرے لیے یہ کچھ کیا ہے, کیا ہوگا. تو والد صاحب اگر بولے میں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ان کی انکساری ہے, ان کی مہربانی ہے, وہ یوں بول رہے ہیں. لیکن یہ جو وجود ہے نا, یہ وجود ہے ہمارا, یہ وجود, اس میں ہمارے والدین کا بڑا کردار ہے, ان کی بدولت ہے. یہ نیش سے حس کرنے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اس میں والدین کا ایک کردار ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ میرے والد بول رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا, اولاد بھی بولے آپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے, تو ایسے بچے کو کم از کم اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا وہ ہے بدتمیز. میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا کون سا لفظ میں لوں جو مطلب ہم اسکرین پر بھی کہہ لیں اور وہ تھوڑا کیا ہو, ہلکا بھی ہو. ہاں جی, اب اس سے اوپر کا درجہ جو دینا چاہے اس کے اوپر کیا ہے, وہ تبصرے کی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے. تو یوں جس طرح والد کو اگر انہوں نے کوئی عاجزی والا جملہ بولا ہے اور آگے سے اولاد کچھ نہیں کہے گی, اس طرح اولیاء اہل اللہ وہ اپنے لیے عاجزی کا اگر کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو انہیں جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کے اعتبار سے وہی لفظ ان کے بارے میں وہ بولنے والا, تو اس کو کم از کم با ادب نہیں کہیں گے, بے ادب ضرور اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. دونوں پہلوؤں کو کوشش کرتا ہوں قرآن کریم سے بیان کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے, جو ان کو فضل و کمال عطا کرتا ہے, تو وہ اس پر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اس کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرتے بلکہ اسے رب کا فضل و کرم سمجھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا, تو اس وقت آپ کے دربار میں بڑے بڑے علم والے اور کمال والے بھی تھے. تو آپ کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے عرض کی حضور میں تخت لے کر آؤں گا. کہا کتنے عرصے میں لے کر آؤ گے؟ تو کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا. تو کہا کہ لے کر آؤ. تو انہوں نے کرامت کے ذریعے تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے تخت دے کر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خادم کی شان ہے, کیونکہ جو بھی امتی کو ملتا ہے وہ نبی کے یقیناً فیض سے ہی ملتا ہے. اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر. اللہ اکبر. یہ میرے رب کا فضل ہے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. آپ نے اس کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی, فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. دوسرا پہلو سلمان بھی کیا ہے, اولیاء اللہ, اللہ کے نبی, اللہ کے جو پیارے ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں اعتراف کرے اور ان کی بارگاہ میں اور ان کے لیے اچھے کلمات کہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طارق بھائی نے جو ایک قول بیان کیا کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تو بجائے اترانے کے, خود پسندی میں مبتلا ہونے کے, فخر کرنے کے, عاجزی کا اظہار کرتے. لیکن آپ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا شان بیان فرمائی, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ اکبر. فرمایا کہ ان قریب جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا. کون؟ اتقا, جو سب سے بڑا تقوی والا ہے, سب سے بڑا متقی ہے. اور سب سے بڑا متقی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا ہے اس کے نزدیک وہ کون ہے؟ جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑے تقوی والے ہیں, سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں, نبیوں کے بعد سب سے افضل والا انسان صدیق اکبر ہیں. کمال یہ ہونا چاہیے سلمان بھائی, یہاں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بجائے ایسے اعمال کرے, ایسے کام کرے کہ لوگ خود بولیں کہ ہاں واقعی اس نے کام کیا ہے, واقعی اس نے اچھے کام کیے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر, عاجزی کے کلمات, عاجزی کی باتیں سن کر یہ گمان کر لینا کہ ہاں انہوں نے بھی یہ کہا نا. اچھا سلمان بھی آج بھی بدقسمتی سے ایسے افراد موجود ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی نا, وہ اولیاء اللہ کی اس طرح کی کلمات کو لیتے ہیں, اس طرح کی باتوں کو لیتے ہیں,
انہوں نے یہ فرمایا تھا نا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، انہوں نے تو یہ کہا تھا نا میں تو یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. ارے تم لوگ اتنی تعریفیں ان کی کرتے ہو، ان کی عبادات اتنی بیان کرتے ہو، کرامات اتنی بیان کرتے ہو، ان کے فضائل اتنے بیان کرتے ہو، انہوں نے تو نہیں کہا. ارے بھائی انہوں نے نہیں کہا جبھی تو ہم کرتے ہیں. اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے. جس کو رب نے عزتیں دی ہیں تو پھر ہم پر بھی لازم ہے ہم بھی اس کی عزت کریں. ورنہ سلمان بھی قدرت کا قانون یہ ہے جس کو رب عزتیں دے آپ اس کی عزت نہ کریں گے اس کی تو عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں وہ اس طرح کی تنقید کرنے والا خود ذلیل و خوار ہو جائے. ایسی بات درست فرمایا. اللہ پاک جس کو عزت دے تو اس کا اعتراف کیا جائے. ایسی بات. اللہ نے اس کو جو مقام. یہاں پر سلمان بھائی ایک ٹیکنیکل بات میں عرض کروں گا، تھوڑی مشکل ہوگی لیکن میں کوشش کرتا ہوں آسان انداز میں اس کو بیان کروں. بزرگان دین جو عاجزی کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جھوٹ تھوڑی کہیں گے. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں گناہ گار ہوں، میرے نامہ عمل میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، جھوٹ تھوڑی بولیں گے. تو وہ عاجزی کو اس لفظ کے جو حقیقی معنی ہے یا جو ظاہری معنی ہے اسی پر اس کو معمول کرتے ہیں. یہاں پر شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں عاجزی جو ہوتی ہے نا یہ انشاء کی قبیل سے ہے. یعنی کلام دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہنا ممکن ہوتا ہے یا جس کو سچ یا جھوٹ کہا جا سکتا ہے. اور کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جس کو سچ اور جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، اس میں وہ مطلب آپشن ہی نہیں ہوتا، خبریہ جملہ نہیں ہوتا، خبریہ اور انشائیہ. مثال کے طور پر آپ مجھ سے فرمائیں کہ راشد مجھے پانی دو، میں کہوں آپ نے بالکل سچ کہا. سننے والا کہے گا یہ کیسی مطلب اس کی کل کو کیا ہو گیا، انہوں نے پانی مانگا کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا، آرڈر دیا ہے. تو حکم ہے یا کوئی کسی کو عرض کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو کچھ گفتگو اور کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو سچ یا جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خبر کی صورت میں ہوتی ہیں ان کو سچ اور جھوٹ کہا جا سکتا ہے. تو شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو عاجزی ہوتی ہے نا، انسان عاجزی میں رب کی رضا چاہنے کے لیے، رب کے لیے جو تواضع کرتا ہے، بندوں کے سامنے اس طرح کی عاجزی والے کلمات کہتا ہے، تو یہ انشاء کی قبیل سے ہیں. اس کو سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ وہ تو نیک ہیں پھر بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. تو ہمیں عاجزی کو عاجزی ہی پر رکھنا چاہیے. اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے. آپ دیکھیں سلمان بھائی ہمارے علماء محققین جو کلام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو کتاب شاندار انداز میں کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کیا لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے. تو یہ ہمارا بزرگوں کا انداز ہے. اور یہ عقیدے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا عمل ہو جائے، رب کی مشیت کی طرف اس کو منسوب نہ کرے. اگرچہ سب کچھ رب کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے لیکن برائی کو اپنی جانب منسوب کرے، اور اچھا عمل ہو جائے تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کرے. اور جو بات ہوئی طارق بھائی نے خلفائے راشدین کی بات کی، محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں کو فرماتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہاری عبادتیں اور اعمال بظاہر بہت کم ہے لیکن اس میں خود پسندی داخل ہو گئی ہے، جبکہ تم سے پہلے والے جو تھے ان کا عمل تم سے بظاہر بہت زیادہ تھا اور کمال والا تھا، اخلاص پر مبنی تھا، لیکن وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے عمل کے مقابلے میں اپنے سے پہلے والوں کا عمل دیکھو، ان کی کیفیت اور ان کا اخلاص دیکھو، تو تم اپنے آپ کے بارے میں یہ پھر اعتقاد رکھو گے کہ ہم تو صرف کھیل کود کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے، ان کی عاجزی سے درس لے کر عاجزی کی کلمات سنتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ یار اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ بندہ عاجزی کر رہا ہے تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو مجھے بدرجہ اولا پھر عاجزی سے ان کی ساری سے کام لینا چاہیے. یا مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ یہ اچھے انداز ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قارون تھا نا، قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، اور اسے کہا گیا تھا کہ یہ اپنی دولت کا 1000واں حصہ یہ اللہ کے نام پر دے، یعنی 9999 یہ اپنے پاس رکھے گا، اور جو 1000واں ہے نا اس کے بعد جا کے نا 999 1000واں حصہ ہے نا، وہ 10,000 جگہ 1000واں حصہ دینا تھا، تو یوں تھا کہ 999 حصے یہ اپنے پاس رکھے گا، اور جو 1000واں حصہ ہے یہ کیا کرے گا، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے گا. تو اس نے کیا کہا قارون نے کہ یہ جو کچھ ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، ایسا ہی راشد بھائی آیت مبارکہ، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں تو بہرحال یہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ تو میرا جو علم ہے اس کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے. یہ سائنٹسٹ تھا قارون جو تھا، یہ تانبے سے سونا بنانے کا طریقہ جانتا تھا. تفاسیر میں اس طرح کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کیا اس نے کیا کہا کہ یہ سارا کیا ہے، میرا کمال ہے. تو خود پسندی نے، دیکھیں یہ بال خود پسندی کا پھر کیا ہوا
کہ قارون جو ہے وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا، الیاذ باللہ۔ تو کبھی بھی خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور جو کچھ مجھے مل رہا ہے بندہ یہ ذہن بنائے کہ یہ سب کیا ہے، میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بلکہ سب سے پہلے جب بھی اپنی اچیومنٹس کا ذکر کریں تو سب سے پہلے لفظ بول لیں الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، کہ وہی کریم ہے جو سب کچھ کیا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ورنہ ایکسپیریمنٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تجربہ کرتے ہیں لیکن کیا ہو جاتا ہے، وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرا تجربہ اگر کامیاب ہو گیا ہے تو اللہ کا کیا ہے، کرم ہے۔ جی راشد بھائی، میں وہی آپ کو دکھا رہا تھا جو قرآن پاک کی آیت سورہ قصص کی جو آپ نے پڑھی ہے، اور اس میں یہی قارون کی جو مذمت اسی خود پسندی کے حوالے سے ہی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بنا پر مجھے ملا ہے۔ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سلمان بھائی جو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی نا، وسوسہ دینے کی، وہ خود پسندی کے ذریعے کرنے کی کوشش، جو آپ چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، اللہ پاک کے عابد و زاہد بندے تھے، اور بہت بڑے عالم بھی تھے اور عارف باللہ بھی تھے، اور شیطانی وسوسوں کو، شیطانی حرکات کو جاننے والے بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ شیطان نے آپ کے سامنے اس طرح ظاہر ہوا کہ ایک بادل کی صورت میں ظاہر ہوا، اور دیکھا کہ یہ بہت پیاسے ہیں اور بہت ان کو طلب ہے پانی کی، تو پانی کے قطرے وغیرہ گرے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پیاس بجھائی۔ تو شیطان نے کہا کہ نورانی صورت میں ظاہر ہو کر کہ اے عبد القادر، آج تم پر جو ساری پابندیاں شریعت کی وہ ہٹ گئی ہیں، لہذا جو کچھ بھی کرو تم پر کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے یہ پڑھا فوراً اب جو تھا ختم ہو گیا، اب شیطان اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ اور یہاں بھی یہ بدبخت کیا کہنے لگا کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اے بدبخت، مجھے میرے علم میں نہیں، میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے بچایا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اب شیطان نے پھر اعتراف کیا کہ اے عبد القادر، میں نے اسی عمل کے ذریعے 70 اولیاء کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی میں نے۔ اور تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گناہ سے بچنے کی توفیق دے تب بھی بندہ رب کا فضل سمجھے، نیکی کرنے کی توفیق دے تب بھی بندہ رب کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، رب کا کمال سمجھے۔ جب وہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا کہ بندے کو کمال بے کمالی میں ہے، جب بندہ خود کو بے کمال سمجھتا ہے نا تو رب پھر اس پر کمال کے چشمے جاری کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہاں پر وہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کئی اولیاء کرام سے اس طرح کی کلمات بھی ہیں، تو ہم ایک طرف تو عاجزی کی بات کریں، دوسری طرف یہ تو یہاں پر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فتاوی حدیثیہ کے مصنف ہیں، فتاوی حدیثیہ میں آپ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ولیوں کو الہام ہوتا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کریں، اس لیے کہ جو ان کے مقام و مرتبے سے غافل ہیں وہ اس سے مطلع ہو جائے، اور تحدیث نعمت جو ایک خوبصورت عمل ہے کہ بندہ رب کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اس پر خوشی کا اظہار کرے، رب کے فضل پر اس کا شکر ادا کرے۔ تو تحدیث نعمت کے لیے، نعمت الہی کے چرچے کے لیے، اور جو اس ولی کے مقام و مرتبے سے غافل ہیں تو ان کو خبردار کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کے نیک بندے معزون ہوتے ہیں، ان کو اجازت ملتی کہ وہ کلمات کہیں۔ اور پھر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، آپ نے پھر اس اصول کو، اس بات کو بیان کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان ذکر کیا کہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، تو معاذ اللہ یہ کوئی تکبر نہیں تھا، یہ فخر نہیں تھا، یہ خود پسندی نہیں تھی، یہ تحدیث نعمت تھی، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ خود پسندی سے بچائے اور اپنی یاد کا اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ کالز دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں۔ واقعی خوف خدا اگر نہ ہو تو بندہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول بڑا پاکیزہ اور گناہوں سے بچانے والا، خوف خدا دلانے والا، عشق مصطفیٰ کا جام پلانے والا، بہت اچھا موضوع ہے آج کا، بہت اچھا لگا۔ ہمارے نعت خواں اسلامی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں، اے حسنین کے نانا۔ مرحبا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جی
سلمان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خود پسندی اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، ارحم ارحم یا رحمان۔ مرحبا جی راشد بھائی۔ جی، تکبر اور عجب یعنی خود پسندی میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ تصوف کی کتابوں میں تقریباً ان دونوں کا بیان ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔ تکبر میں بھی انسان بڑائی چاہتا ہے اور عجب اور خود پسندی میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے، ڈفرینس یہ ہے کہ تکبر میں انسان اپنی فوقیت، اپنی ترجیح، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں، کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، میرا علم فلاں کے علم سے اعلیٰ ہے، میرا عمل فلاں کے عمل سے اچھا ہے۔ اور عجب خود پسندی میں دوسرے سے مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو اعلیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی تکبر میں دوسرے کو ذلیل، حقیر، چھوٹا اور اپنے آپ کو بندہ اعلیٰ سمجھتا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ خود ہی جو ہے نا وہ پھولتا جا رہا ہے۔ دنیا میں مست ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے فرماتے ہیں جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے، اللہ کی پناہ۔ جی سلسلہ کھلی آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ راشد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ راشد بھائی، آپ کو راشد فتاوی رضویہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور میری آپ سے یہ درخواست اور خواہش ہے کہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے بھی آپ پروگرام کریں، اور مختلف جو لیکچرز ہیں اس میں آپ بتائیں فتاوی رضویہ میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، اور آسان ٹاپکس کو آپ بیان کریں۔ اس کے لیے تو پورا پروگرام چاہیے، پر یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی، ہمارے ساتھ تو مطلب ایک عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ راشد بھائی، آپ کو راشد فتاوی رضویہ بھی کہا جاتا ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں ان لوگوں تک باتیں کیسے پہنچ جاتی ہے۔ میں الحمدللہ نہیں، ویسے کہا جاتا ہے آپ کو یوں جی کہا جاتا ہے، وہ ایک خاص ماحول میں کہا جاتا ہے، مطلب اس کا سینیریو یہ ہے یا اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ الحمدللہ جب درس نظامی کر رہا تھا اسی دوران میں فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ شروع کر دیا تھا درجہ خامسہ سے، تو میں بات میں اس کے ریفرنسز پیش کرتا تھا، تو یہ ایک ہمارے استاد محترم تھے دور حدیث شریف میں بھی ان سے پڑھا، تو انہوں نے مجھے یہ ایک دفعہ کہہ دیا، کیونکہ ہماری کلاس میں راشد نام کے ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے ماشاءاللہ، جو اب ماہنامہ فیضان مدینہ میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، المدینہ العلمیہ کے بہت زبردست اسکالر ہیں راشد علی، وہ بھی راشد علی، میں بھی راشد علی، تو بعض اوقات وہ فرق کرنے کے لیے ہمارے استاد محترم کہتے تھے راشد رضویہ، تو پھر وہ سن کے طلبہ میں، پھر وہ جامعہ میں، اب وہ ایک مخصوص طبقے میں یعنی میرے جو اساتذہ ہیں اور میرے دوست وغیرہ ہیں ان میں یہ ہے کہ راشد رضویہ پہچان کے لیے انہوں نے ایک علامت رکھی۔ کالر بھی اسی کوئی ہوں ان کے؟ جی کالر بھی ممکن ہے کوئی کلاس فیلو ہوں یا کوئی اس طرح کے کوئی ہوں؟ نہیں، یہ جس طرح ان کی آواز تھی یہ کلاس والے لگ نہیں رہے تھے ان کی، آپ پہچاننے آواز وغیرہ کو پہچاننے کا نہیں ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، فتاوی رضویہ کے حوالے سے بتا دیں، یہ تو دیکھیں پورا جہان آباد ہے، کیا کیا بتائیں، کس طرح بتائیں، لیکن میں ایک بات چاہوں گا، لوگوں کا ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، لیکن جب وہ اجر الاعلام جو ہے اٹھاتے ہیں تو بس پھر کیا کرتے ہیں، دوبارہ واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو تخصص الفقہ میں پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا رسالہ، وہ ایک سے شروع کرتے ہیں نا، جیسے گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے تو پہلی جلد سے یوں شروع کرتے ہیں، تو پڑھنا ہو اگر فتاوی رضویہ تو، اور ذوق بھی اس کا برقرار رہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس میں ترتیب سیکوینس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اگرچہ میں نے سیکوینس کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن جو آسان مضامین ہیں نا پہلے ان کو اختیار کیا جائے، یعنی ایک عام اسلامی میں بھی اگر مطالعہ کرنا چاہے جس کی اردو اچھی ہے تو فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد جو فضائل پر حضور کی شان کے مضامین پر مشتمل ہے، 30ویں جلد، 29ویں جلد، 28ویں جلد، یہ عقیدے اور فضائل سے متعلق ہے، سیرت سے متعلق یہ پڑھے، پھر 21ویں، 22ویں، 23ویں اور 24ویں ان جلدوں کا انتخاب کرے، اس میں حظر و اباحت یعنی کہ حلال اور حرام کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، پھر روزمرہ پیش آنے والے مسائل اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن فتاوی رضویہ کے حوالے سے بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، تو مشکل ہونے کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیونکہ علوم میں مہارت رکھتے تھے، حقیقی معنوں میں جامع المعقول والمنقول تھے، تو جو بھی سوال ہوتا، جس نوعیت کا مسئلہ ہوتا، اعلیٰ حضرت اس مسئلے، اس فن کی ٹرمینالوجیز کا استعمال کرتے تھے۔ جیسے منیر العین آپ کا انگوٹھے چومنے کے حوالے سے ایک رسالہ ہے، تو اس میں چونکہ حدیث کا مسئلہ تھا، حدیث پر تحقیق کرنی تھی، تو آپ نے اصول حدیث کی اصطلاحات بیان کی، بلکہ اصول حدیث پر پورا ایک انسائکلوپیڈیا شاندار رسالہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ تمام مروجہ علوم کی اصطلاحات کو، ٹرمینالوجیز کو، اصول قواعد کو استعمال کرتے ہوئے گفتگو فرمائی ہے، تو اس لیے جنہوں نے وہ علوم نہیں پڑھے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یعنی ایک تو اردو پرانی ہے وہ بھی، اور ایک مین چیز یہ ہے، تو اگر ہم درس نظامی کو کی طرف آئیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تو درس نظامی کے علوم کو اچھے انداز میں پڑھیں گے تو فتاوی رضویہ شریف پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ سلمان بھی اس کے لیے قبلہ مفتی ہاشم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو فتاوی رضویہ کے مسائل کے لیے الگ سے، غالباً فیضان فتاوی رضویہ ہے یا اس طرح کچھ نام ان کا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے جو عوام کے لیے یوں سمجھیے کہ مسائل کو نا الگ جمع کیا ہے،
تو جو درس نظامی نہیں کیے ہوئے وہ اگر فتاوی رضویہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں. انہوں نے کئی جلدیں اس طرح کی لکھی ہیں, 3 4 5 جلدیں میرے خیال میں ہیں, جس میں تقریباً فتاوی رضویہ کے جو عوامی مسائل ہیں جو عوام کے سمجھنے کے لیے وہ تقریباً مل جاتے ہیں. کال لیتے ہیں. توبہ تو کرتے ہیں لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا عمل بتائیں, کوئی ایسی چیزیں بتائیں جو ہم کریں جس پہ توبہ پہ استقامت ہمیں مل جائے. جی طارق بھائی. توبہ پر استقامت کے لیے اگر ہم بزرگوں کے واقعات کو دیکھیں اور حدیث مبارکہ کہ نماز کی پابندی اور استغفار کی کثرت کریں. رجوع بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں 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 خطا ہو گئی, میں اس سے اپنے اس عمل سے رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو استغفار کی کثرت اور نمازوں کی پابندی, یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے ذریعے سے استقامت ملے گی. کہ نماز جو ہے نا یہ برائیوں سے روکنے والی ہے, اور نماز کو اس کے جو ارکان ہیں صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ ادا کرے, انشاءاللہ برائیوں سے بھی رکے گا اور توبہ پر اللہ نے چاہا تو استقامت بھی حاصل. میرا وظیفہ امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ہی بیان فرمایا, آپ کے جو فیس بک پر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے نا, پیج ہے, اس پر بیان کیا گیا تھا. فرمایا یا مانعو یا معطی, یا مانعو یا معطی دونوں ہی اللہ پاک کے نام ہیں. فرمایا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دونوں جو نام ہیں اللہ پاک کے یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور جب بھی گناہ کرنے کو دل کرے اس وقت اس کا تکرار کر لیں, یا مانعو یا معطی, یا مانعو یا معطی. اس کی برکت سے انشاءاللہ ایک تو گناہوں سے جان چھوٹے گی, اور دوسرا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ سچی توبہ کی توفیق بھی ملے گی. جی مرحبا. کون؟ محمد بشیر اتاری یوسی قریشیاں دلے والی میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے, بڑا چنگا سلسلہ ہے, بڑا شوق نال ویکھدے ہاں. تے اج دا موضوع بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. تے نعت خان اسلام بھائی نو اکساں کے سانو اے والا کلام تو سنا دو, تھوڑی مہربانی ہوسی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مرحبا. جی سر فیصل عباس بات کر رہا ہوں سرگودا سے. ہم نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حمدنات سنی ہے. مرحبا. جی مجھے یہ نعت سنوا دیں. عرش حق ہے مسند صفات رسول اللہ کی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی میرا نام محمد شاہزم ہے, اتفاق سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دے. تابہ بڑی دور آقا جزاک اللہ خیر, دعوت اسلامی زندہ باد. مرحبا ماشاءاللہ. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے, اور آج ماشاءاللہ موضوع بھی بڑا زبردست آپ نے لیا ہوا ہے. ویسے تو ہر موضوع ہی مدنی چینل کا, ہر پروگرام کا موضوع بڑا زبردست ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل والوں کو شاد و آباد رکھے اور دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. عدنان بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو نیا کلام آیا ہے وہ سنا دیں. مرحبا. جی کال. میری خواہش ہے کہ آپ ناتخوانا بھائی سے بولے آپ یہ والی نعت سنیں. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ کی میسیج بھی لیتا ہوں. جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کی اپریسیشن کر رہے ہیں, جزاک اللہ خیر. اور کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, یہ کلام ان کو سننا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلو دیار نبی کی جانب یہ کلام سنائیں. محمد اعجاز صاحب ہیں, چک نمبر 29 ہے, منڈی بہاؤالدین سے. سبحان اللہ. ہم نے آج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے اور کلام سنائیں اس حوالے سے. والدین کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے, آمین. اللہ آپ کو ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے. صبر یہ خزانہ ساتھ لے کر جائیے گا اور ٹرین بنا کے جائیے گا. صبر کرنے کا موقع ہے بورڈنگ کی لائن میں, صبر کرنے کا موقع ہے جب جہاز میں بیٹھنا ہو, صبر کرنے کا موقع ہے جب امیگریشن کروانی ہو, صبر کرنے کا موقع ہے جب آپ کا سامان کنویئر بیلٹ سے کیا ہے آنا ہے. جہاز میں آپ سامان جمع کرواتے ہیں نا تو وہ پھر آگے چل کے ملتا ہے.
وہ بھی صبر کا موقع ہے۔ اس کے بعد آگے جس گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے مکہ شریف جانا ہے، اس گاڑی کا ملنا، پھر اس میں بیٹھ جانا، پھر اس کا چلنا، اور پھر مکہ شریف پہنچنا، یہ بھی سارا کیا ہے کہ مقام صبر ہے۔ پھر آپ مکہ شریف میں پہنچ گئے تو آپ کو ہوٹل کا کمرہ ملنا، یہ بھی، اس میں بھی بعض اوقات مقام صبر جو ہے نا یہ آ جاتا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ سنوں پورا سفر از ابتدا تا انتہا، اس صبر کا جو ہے نا وہ پیمانہ اپنے ساتھ رکھیں، یہ صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، تو صبر 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 ہی ہے، اور اللہ نصیب صبر ہوگا، جتنا صبر ہوگا پھر اتنا صبر پر ویسے ہی اجر ہے، اور یہ حرمین میں کیا جانے والا صبر ہے۔ کیا بات ہے، اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ میں نے کچھ مواقع آپ کو بتائیں جن پہ آپ کو بالکل یوں بولے کہ صبر آپ کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، مواقع پہ انتظار کر رہا، تو موقع ملے تو پھر کیا کریں گے، صبر کریں گے۔ اچھا ضروری نہیں کہ ہو جائے، میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، یہ کچھ تجربات کی روشنی میں بیان کیے نا، جی میں وہی تجربات گزرے ہیں، وہی کرنے لگا۔ آج 2023 کی بات ہے، یہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد سے ہمارے جہاز نے جو ہے اڑان بھری اور جدہ جو ہے وہ لینڈ ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے ہم جو ہے نا وہ صبح ہی مطلب پہنچ گئے وہاں نا۔ تو اب جناب کیا ہوا، ہم پہنچے راشد بھائی، ایئرپورٹ بالکل کیا تھا، خالی تھا۔ ہم جناب جہاز ہمارا لینڈ کیا، حاجی جناب آئے، امیگریشن کاؤنٹر جدہ میں اتنے ماشاءاللہ اب تو تعداد میں ہے کہ یوں مطلب کام جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت سے، یعنی ود ان آپ کہہ سکتے ہیں 15 منٹ پورے جہاز کی کیا ہوگی، امیگریشن ہو گئی۔ اچھا اب میں بھی جو ہے وہ احرام باندھے ہوئے کیا ہے امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں، راشد بھائی پورے جہاز کی امیگریشن ہو گئی اور میں کیا ہوں وہاں پر مطلب وہ کھڑا ہوں۔ اچھا اب میں جن کے ساتھ تھا نا، یہ شکر ہے ان میں سے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا بار بار، بعض اوقات لوگ جب بار بار آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا بھی ایک بندے کو ایک نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو تھے وہ کیا ہوئے، سارے مطلب آگے چلے گئے، تو اب میں کیا ہوں، میں کھڑا ہوں۔ میں نے انہیں پوچھا کہ میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے اس میں، کیوں امیگریشن، وہ اچھا وہ میرا ویزا چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے انہیں پوچھا، جب کچھ ٹائم گزرا نا، اچھا پھر وہ کیا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد نا جیسے کیمرہ ہوتا ہے نا، جیسے یہ کیمرہ ہے، یہ اچھا ان کے ابھی کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں پر، اب وہ کیمرے کا تھوڑی دیر بعد کیا کریں، وہ لینس صاف کریں، لینس صاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کو مطلب سیدھا کریں۔ چشمہ میں نے جو ہے لگایا ہوا تھا، پھر انہوں نے کہا جی آپ چشمہ اتار لیں، پھر میں نے چشمہ جو ہے نا وہ اتار لیا۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر وہ اس کا لینس جو ہے نا وہ صاف کرے، وہ جو امیگریشن والے وہ بھائی تھے، سعودی تھے وہ۔ تو اب جناب میں نے کہا پرابلم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی تصویر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یا اللہ اللہ خیر کرے، یہ کیا۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، اب مطلب ان کا جو کوئی بڑا آفیسر ہوگا تو وہ مختلف کاؤنٹرز کو کیا کر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ پھر وہ کیا ہوئے، وہ ادھر آ گئے، اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھا کہ ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا پرابلم ہے ان کا اتنی دیر سے کھڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی تصویر جو ہے نا وہ نہیں آ رہی سسٹم میں، کیمرہ تصویر بنا رہا ہے لیکن تصویر کیا ہے سسٹم میں نہیں آ رہی۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کچھ جو ہے وہ اپ گریڈیشن کی ہے، تو بعض اوقات کچھ اس میں کیا ہو جاتی ہے، یہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے پرابلم، تو آپ پریشان نہ ہوں، تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ یہ کلیئر کر رہے ہیں یہاں سے۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کھڑے ہیں بالکل، میرا ویزا اوریجنل ہے، میرا پاسپورٹ اوریجنل ہے، ہر شے اوریجنل ہے، تو اپنے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے پہلی دفعہ والا معاملہ ہو نا تو پھر بندہ پریشان کیا ہے ہو ہی جاتا ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ پھر کیا ہے اللہ کی رحمت سے خیر سے انہوں نے میرے کیا کیا، میرا جو ویزا نمبر تھا وہ میرے پاسپورٹ کے پیج پر اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد اس پہ کیا کر دیا، اسٹیمپ لگائی، اور مجھے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو یوں میرا کیا ہوا، یعنی سارا اچھا۔ اور ہماری فلائٹ والے جن کے ساتھ میں تھا ان میں سے ایک تعداد ہے جو اپنے بیگ پکڑ کر کیا ہے وہ مطلب باہر جا رہی ہے، اور میں ابھی کیا امیگریشن کی لائن سے نکل کے آیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ راشد بھائی بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی بعض کا رش ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، لائن لگی ہوتی ہے تو بعض کا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک وہ ہٹاتے ہیں ہرڈل اور کہتے ہیں آپ ادھر سے ادھر آ جائیں۔
اب جیسے 15 بندے انہوں نے لے لیے, اب 16واں میں ہوں, تو میری دفعہ انہوں نے کیا کر دیا, وہ لگا دیا دوبارہ. تو اب مجھے وہاں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 15 بندے چھوڑ دیے, میں نے تمہارا باپ مارا ہوا ہے, میں کچھ جیلی کاغذ لے کے آیا ہوا ہوں, کیا لوگ ہو تم, تمہیں کوئی عقل شعور نہیں ہے, کوئی تمہیں حاجیوں کا ادب نہیں ہے, کوئی تمہیں احترام نہیں نا, یہ باتیں نہ کریں. اچھا یہ چیزیں بعض اوقات پھر مشکوک بھی بنا دیتے, سامنے والا بھی تشویش میں ہے کون یہ. ایسی بات راشد بھائی, یہ اس پہ بھی ایک مثال موجود ہے. ہم جب اسی 2023 میں جب واپس آ رہے تھے تو ایک بندے نے کیا کیا, جب ہمارا سامان چیک ہو رہا تھا تو بڑے اطمینان سے وہاں چیکنگ کروائیں. جب آپ کے پاس کوئی چیز غیر قانونی انلیگل نہیں ہے تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا مشکوک انداز میں جیسے نکلنے والا, انہوں نے کام کیا. انہوں نے کہا تال ہی نہ, بندہ بولے میں بھاگ جاؤں, بھاگ نہیں سکتے آپ, چھپ جاؤں, چھپ بھی نہیں سکتے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. انہوں نے ان کا بیگ اتروایا, پھر وہ جو انہوں نے بیگ پیک پہنا ہوا تھا, ہینڈ کیری جو تھا وہ نکالا, تو جناب اب کیا ہے, انہوں نے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, یعنی وہ ادھر سے ہو کے کلیئر ہو کے گزر گیا, لیکن جیسے وہ مشکوک انداز میں وہ بھاگے نا, تو ان کو واپس بھی بلایا اور پھر ایک تو حقارت سے ان کا بیگ اتروایا. اب جناب اس کو کھولا تو وہ جتنی چاکلیٹیں انہوں نے وہ لی ہوئی تھی نا سب کو جناب, اب وہ تو انہوں نے تو دیر نہیں لگانی, انہوں نے جو کٹر تھے انہوں نے جناب یوں, یہ شکر ہے انہوں نے بیگ کو بھاڑ کے اس کو نہیں نکالا, وہ زپ کھول کے وہ سارا سامان کلٹی کیا اس میں. اب انہوں نے سارا کٹر سے ہر شے کاٹی, ڈبے کاٹے, کھول کے دیکھ رہے ہیں, اور جب وہ سارا سمجھ رہے کہ سامان کا انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا, اور آئندہ ایسا نہیں کرنا, یہ بھی ساتھ میں بول دیا. تو یہ موقع بعض اوقات بندے کو جو ہے وہ صبر کے مل جاتے ہیں. تو اللہ عافیت جو ہے وہ سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور مشکوک مت بنے, کیونکہ مشکوک افراد پر کیا ہے اور مشکوک اشیاء پر لوگ کیا کرتے ہیں, نظر رکھتے ہیں. لکھا بھی ہوتا ہے, اب تو ویسے لکھا میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ, ورنہ پہلے اسٹیشن پر اور بس اڈوں پر لکھا ہوتا تھا کہ مشکوک افراد اور مشکوک سامان پر نظر رکھیں اور اس کی اطلاع فوراً فلاں نمبر پر دیں. اب لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی, اب وہ کیمرے والے خود ہی پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. راشد بھائی کبھی ویسے آپ کو کسی نے مشکوک سمجھ کے وہ پکڑے آج تک ویسے؟ ابھی تک کوئی اللہ کا شکر اتفاق تو نہیں ہوا. ماشاءاللہ, مشکوک جب بننا ہی نہیں ہے تو پکڑنا کیوں ہے کسی نے؟ اللہ رحمت کے سائے میں رکھے آپ کو. آپ کی بھی تجربی بات ہوں گے راشد بھائی, کوئی سفر مدینہ کی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کوئی ہے سامان نکلوایا ہو آپ کا؟ اس میں سلمان بھی ایک اور موقع بھی آتا ہے. میں نے کہا نا ایسا سفر مدینہ میں الحمدللہ بڑا ایک تاریخی سفر تھا, ایک ہی بار سعادت ملی ہے, اور اس میں اساتذہ کرام بھی تھے, رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تھے, اور آپ کے بچے, تقریباً بہت اچھا ایک رہا سلسلہ. مولانا کامران صاحب بھی تھے, مولانا غلام سرور صاحب بھی تھے, تو تقریباً ایسا کچھ سلسلہ الحمدللہ ہوا نہیں. ٹھیک, ایک اور مقام صبر جاتا ہے اسی سفر میں, سفر مدینہ میں. اگر آپ پہلے مکہ مکرمہ عمرہ کر چکے ہیں, اب آپ کا مدینہ کا سفر ہے, یہ جو سٹی ٹو سٹی ٹریول ہوتا ہے نا, یہ اپنے مدینہ حاضر ہو گئے, مکہ سفر ہو رہا ہے. اب اس میں چونکہ آپ سمجھے ایک طرح سے آپ کا دوبارہ سے سفر از ابتدا شروع ہو رہا ہوتا ہے. سامان پیک کیے ہوئے, پیکنگ کر لی, فلاں ٹائم دیا تھا, ٹائم پر آپ آگے ہوٹل کے باہر کھڑے ہو گئے, اب گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے. بس نہیں آئی جناب. اچھا بس آ گئی, بس آئی اور سواریاں چلنا شروع ہوئی. پھر وہی کہ 15 افراد نکل گئے, 16 رہ گئے, گاڑی آگے لگی, افراد بیٹھے, سب بیٹھ گئے, آپ کا آنا تھا اینڈ ہو گیا, اب اگلی گاڑی کے لیے پھر انتظار. تو یہ جتنے بھی اسٹیجز ہیں نا, یعنی سفر مدینہ کے لیے کہیں سفر حج ہو, سفر عمرہ ہو, ان میں جو بھی مراحل ہیں, بلکہ سلمان بھائی خالی یہی سفر نہیں, جو بھی سفر ہوئے, جو بھی مواقع ہیں, وہاں صبر کے سمجھے کہ مقامات آتے ہیں. تو اس مواقع کے اوپر صبر کا دامن تھامے رکھنا, اور جو ہے نا اپنے آپ کو بس یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بے صبری کے اظہار کریں, اور کبھی کبھی بے صبری کے اظہار میں وہ بھی ہو جاتا ہے جو اس شخص کے ساتھ ہوا جو آپ نے بتایا. اللہ کے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال جو بھی مقام صبر ہیں وہاں صبر کے ساتھ گزریں, اور پھر وہ حرمین طیبین کا جو اس سفر کے درمیان جو صبر ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے. ویسے حرمین طیبین میں مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے کا سفر اگر ٹرین پر ہونا, حرمین ٹرین پر,
وہ بھی یادگار ہوتا ہے. راشد بھائی آپ نے کیا ویسے ہرمین ٹرین پہ بس کے ذریعے کیا تھا میں نے. اچھا بس کے سفر کی بھی کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, اس کی بھی ایک اپنی بہار ہے. بھی بڑا صبر آزمانا, پورا دن ہمارا لے لیا تھا. وہی نا کہ یہ صبر آزما ہو جاتا ہے اس وقت, حالانکہ بسا اوقات اتنا لمبا ٹریول نہیں ہے, چلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا ہوگا, یعنی جو سفر کا دورانیہ ہے وہ تو ایک لمیٹڈ ہی ہے, لیکن نکلنے سے پہلے اور پہنچنے کے بعد آپ کی ڈیسٹینیشن پر جو پہنچنا ہے اس میں جو ٹائم لگتا ہے نا بسا اوقات, یہاں مقام ہے. لیکن یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں, جو اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے کہ ویسے سفر کرتا ہے انسان یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے, بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر حرمین طیبین کے سفر میں کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ صبر ہے جس کو بندہ جتنا چھپائے گا, جتنا اس میں اخلاص رکھے گا, اللہ اچھا یہاں رب کا کیا کم کرم ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں, کئی ایسے مسلمان ہیں جو پیدا ہوئے دنیا سے چلے گئے اور حرمین طیبین کی سرزمین کی زیارت نہیں کر سکے, رب نے ہمیں پہنچایا ہے. تو اگر تھوڑی بہت آ گئی ہے آزمائش تو اس کو بھی صبر کی صورت میں اور ثواب کا ذریعہ بنایا اس کو. اچھا یہاں صبر کی ہم ترغیب دے رہے ہیں, لیکن ہم سلمان بھائی کا یہ ہمارا جو ذکر کرنا ہے یہ بھی مینشن کرنا ہے, یہ اس سبب سے کہ سائل نے کہا کہ میرا سفر مدینہ ہے, تاکہ ان کے لیے مقام صبر کہاں کہاں ہے یہ بیان کر دیا جائے. بے صبری نہیں ہے بلکہ اس نیت سے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس سفر میں یہ صبر کے مواقع ہیں تو صبر کیجئے گا, اجر ملے گا. یہ بلا ضرورت نہیں ہے نا, یہ ایک ترغیب اور تعلیم اور تربیت کے لیے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, دیوانہ باشعور ہے, جانا ضرور ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے جی آگے چلتے ہیں, میسیج لیتا ہوں جی. مدنی چینل کی بہاریں صبح صبح نصیب ہوتی ہیں, ماشاءاللہ قلبی سکون ملتا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عدنان بھائی سے کلام سننے کی فرمائش ہے. سید ارحم شاہ صاحب ہیں گجرات سے, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پشتو کلام جو آپ سناتے ہیں وہ اس کے کچھ اشعار سنائیں. آگے چلتے ہیں جی. کیا ہے جی میسج ہے, کمالیہ سے میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عرصے سے ہم ایک گزارش کر رہے ہیں, اب عرصے سے گزارش کر رہے ہیں, اور گزارش اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو آپ اپنی گزارش کو تبدیل کر لیں, کوئی حرج نہیں گزارش تبدیل کرنے میں, یہ وہ گزارش ہے جو تبدیل کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں, کہہ رہے ہیں کلام سنا دے بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بحر و بر مدینے میں. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو جی. قربان میں ان کی بخشش پر کلام سنائیں, یہ اٹک سے میسج ہے. مرحبا. اور یہ خلیق الشعبان قریشی صاحب ہیں ایبٹ آباد سے, بڑی مہربانی حضور آپ کی جو ہے نا وہ بھلے جذبات کے لیے. اور کلام کہہ رہے سنائیں, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے بادل, اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. شہزاد بھائی کو کلام سننا ہے زمین و زماں تمہارے لیے. جی عدنان بھائی کچھ کلام سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے, بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے. نہ ہم آنے کے لائق تھے, نہ قابل منہ دکھانے کے, نہ ہم آنے قابل منہ دکھانے کے, مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے, بڑی سرکار میں پہنچے. جو ہے بت سے
رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بت سے رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، تصدق ہو بندے گرد پھر کر، تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، حسن حج کر کعبے سے آنکھوں نے ضیا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سکندر وہ چاندی سمتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سکندر وہ چاندی سمتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت
کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دغل میں تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سرور زیبات مانو ظلمت قربان دے واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ میرا دل اولاد و جان میرا دل اولاد و جان سب آپ پہ قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے نور بی بی استن پسے یشوگر زیدالا پاک رسول مشکل شلو استان دادے والا پرکشا یورا راشا پرکشا یورا راشا نور بی بی ول ورد آسمان دے واہ واہ
سمرا خیستہ نبی سلطان دے واوا سمرا خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی مسکرائے میرے مصطفیٰ ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے سرکار تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے چہرہ رسول گیا سورجوں کی کان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے خوزو چھے یوں سونے کتے کتے کلام دا کریم دل میں سرور علام اس دنیا اپنے کنیوں دا اس دنیا اپنے کنیوں دا محبوب تمرا شام دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر پھر کیا کرتی تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا حسین میرا یا مرحبا مرحبا عدنان بھائی اللہ برکت دے آپ کو اسی پیارے سے کلام پر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں خود پسندی سے بچائے عاجزی کی دولت اللہ ہمیں عطا فرمائے ہر طرح کے شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ساتھ اسلام پڑھیں گے کی رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع یہ محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع یہ محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ
صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج. صبح اور شام 3 مرتبہ یہ آیت قرآن پڑھ کر شوگر کے مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم شوگر نارمل ہو جائے گی. یہ آیت مبارکہ باوضو کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ گلے میں ڈال لیں. آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، یہ سب الحمدللہ سبجل دور ہو جائیں گے. قل هو اللہ احد شریف ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دینی امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کرے گا اسے کبھی فقر و فاقہ